کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا بچہ جس کے بارے میں گھر کے ایک بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ اس پر علاج کے پیسے خرچ کرنا بے فائدہ ہے، وہی بچہ آگے چل کر دنیا کا 30 ترین فاسٹ بالر بن گیا۔ ایک ایسا نوجوان جو صرف چند روپے جیب میں ڈال کر بغیر ٹکٹ سفر کرتا ہے، رات گزارنے کے لیے اجنبی لوگوں کی مدد لیتا ہے، اور پھر ایک دن پوری دنیا اس کے نام سے خوف کھانے لگتی ہے۔ لیکن یہ صرف کامیابی کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے غربت دیکھی، بیماری دیکھی، تنقید سنی، پابندیاں برداشت کیں، اور پھر بھی کبھی اپنی رفتار کم نہیں ہونے دی۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ واقعہ بھی بتاؤں گا جس نے ثابت کیا کہ شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی شعیب اختر اپنے وعدے نہیں بھولے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس غیر معمولی سفر کی کہانی۔ بچپن، جہاں کسی کو امید نہیں تھی، ہر بڑا انسان کسی نہ کسی چھوٹے سے گھر سے ہی اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ شعیب اختر بھی کسی امیر یا بااثر خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک عام متوسط گھرانے سے تھا جہاں ہر خرچ سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ گھر میں آسائشیں نہیں تھیں، لیکن خواب ضرور تھے۔ مگر قسمت نے بچپن ہی میں ایک سخت امتحان لے لیا۔ وہ شدید بیماری کا شکار ہو گئے۔ مسلسل کھانسی، کمزور جسم اور ڈاکٹروں کی تشویش نے گھر والوں کو پریشان کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ بچہ کبھی مکمل صحت مند نہ ہو سکے، لیکن کبھی کبھی ایک ماں کا یقین دنیا کی ہر پیش گوئی سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ ان کی والدہ نے ہمت نہیں ہاری، علاج جاری رکھا، دعائیں جاری رکھیں، اور وقت نے ثابت کیا کہ جس بچے کے پھیپھڑوں کو کمزور کہا جا رہا تھا، انہی پھیپھڑوں میں ایک دن ایسی طاقت آئے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ وہ کھیل جنہوں نے مستقبل بدل دیا۔ اکثر والدین بچوں کو گلیوں میں کھیلنے سے روکتے ہیں، لیکن شعیب اختر کی زندگی میں یہی گلیاں ان کی پہلی اکیڈمی ثابت ہوئیں۔ پتنگ کے پیچھے بھاگنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں دوڑنا۔ اس وقت شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ سب ایک عالمی معیار کے فاسٹ بولر کی بنیاد بن رہا ہے۔ رفتار صرف جم میں نہیں بنتی، کبھی کبھی بچپن کی بے فکری بھی انسان کے جسم کو وہ صلاحیت دے دیتی ہے جو بعد میں تاریخ رقم کرتی ہے۔ ایک خواب اور صرف چند روپے۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک نوجوان، جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ آرام سے سفر کر سکے، لیکن دل میں پاکستان کی جرسی پہننے کا خواب موجود ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ لاہور میں ٹرائلز ہو رہے ہیں تو انہوں نے انتظار نہیں کیا، وہ روانہ ہو گئے۔ سفر آسان نہیں تھا، پیسے کم تھے، وسائل محدود تھے، اور مستقبل مکمل طور پر غیر یقینی تھا۔ لیکن بعض لوگ منزل کی ضمانت ملنے کے بعد سفر نہیں کرتے، وہ سفر کرتے ہیں، پھر منزل خود ان کے قدم چومتی ہے۔ وہ وعدہ جو برسوں بعد بھی نہیں بھولا گیا۔ لاہور پہنچنے کے بعد ایک اور مسئلہ سامنے آیا، رات کہاں گزاری جائے؟ ہوٹل کے پیسے موجود نہیں تھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک تانگا چلانے والے شخص سے ہوئی۔ اس شخص نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تم پاکستان کے لیے کھیلتے ہو؟ جواب آیا، ابھی نہیں، لیکن ایک دن ضرور کھیلوں گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اپنے اوپر یقین کا اعلان تھا۔ انہوں نے اس شخص سے وعدہ کیا کہ اگر کبھی پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا تو وہ واپس آ کر ضرور ملیں گے۔ ایسے وعدے اکثر وقت کے ساتھ بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کامیاب ہونے کے بعد بھی اپنی شروعات نہیں بھولتے، اور شعیب اختر نے بھی یہی کیا۔ ایک خواب حقیقت بننے لگا، ٹرائلز ختم ہوئے، انتظار شروع ہوا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا خواب شاید برسوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ دروازے کھلنے لگے، مواقع ملنے لگے، لیکن شعیب اختر کی اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے صرف کرکٹ نہیں، بلکہ تنازعات، دباؤ، خطرناک حالات اور ایسے فیصلے ان کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی پوری زندگی بدل دیں گے۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے ان کی کہانی عام کھلاڑیوں سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ پاکستان کی کرکٹ میں جگہ بنانا ایک بات تھی، اور وہاں خود کو ثابت کرنا بالکل دوسری۔ اور اس سفر میں شعیب اختر کو صرف سخت مقابلوں کا ہی نہیں، بلکہ ایسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کراچی، جہاں ہر دن ایک نیا امتحان تھا۔ ٹیم کے ساتھ وابستگی کے بعد شعیب اختر کراچی پہنچے۔ یہ وہ دور تھا جب شہر مسلسل کشیدگی، ہڑتالوں اور بدامنی کی خبروں میں رہتا تھا۔ ایک طرف نوجوان کرکٹر اپنے خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف شہر کا ماحول ہر روز ایک نیا خطرہ پیدا کر دیتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ پریکٹس کے لیے نکلتے اور راستے میں اچانک فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگتے۔ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے، اور کبھی انہیں بھی زمین پر لیٹ کر حالات معمول پر آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ سوچے، ایک نوجوان جس کی پوری توجہ اپنی بولنگ بہتر بنانے پر ہونی چاہیے تھی، وہ اپنی جان بچانے کی فکر بھی کر رہا تھا۔ مگر شاید یہی مشکل دن تھے جنہوں نے ان کے اندر وہ سختی پیدا کی جس نے بعد میں انہیں دنیا کے خطرناک ترین فاسٹ بالرز میں شامل کر دیا۔
رفتار جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ وقت گزرتا گیا، محنت رنگ لانے لگی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب دنیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ پاکستان کے پاس ایک غیر معمولی رفتار والا بولر آ چکا ہے۔ بلے باز صرف گیند نہیں کھیل رہے تھے، وہ رفتار کا سامنا کر رہے تھے۔ ہر اوور کے ساتھ ایک سوال اٹھنے لگا، آخر یہ لڑکا اتنی تیز گیند کیسے کر لیتا ہے؟ اس کی رن اپ، اس کا ایکشن اور گیند چھوڑنے کا انداز، سب کچھ مختلف دکھائی دیتا تھا۔ شائقین خوش تھے، لیکن جہاں شہرت آتی ہے وہاں تنقید بھی زیادہ دیر پیچھے نہیں رہتی۔ جب تنازعات نے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے جیسے شعیب اختر کی شہرت بڑھی ویسے ویسے ان پر نظریں بھی بڑھتی گئیں۔ کبھی ان کے بولنگ ایکشن پر سوال اٹھے، کبھی فٹنس پر بحث ہوئی، اور کبھی نظم و ضبط سے متعلق خبریں سامنے آئیں۔ کرکٹ کے میدان میں ان کی رفتار جتنی تیز تھی، میدان سے باہر ان کے گرد گھومنے والی خبروں کی رفتار بھی کچھ کم نہ تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک بے خوف کھلاڑی تھے، جبکہ دوسرے انہیں ایسا کرکٹر سمجھتے تھے جو قواعد سے ٹکرانے سے نہیں گھبراتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا نام اکثر خبروں کی زینت بنتا رہا۔ لیکن ایک بات ضرور تھی، چاہے تعریف ہو یا تنقید، شعیب اختر کو نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ایک دھماکہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سن 2002 کراچی، پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز، ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکے نے پورا ماحول بدل دیا۔ یہ واقعہ صرف خبروں کی ایک سرخی نہیں تھا، اس نے وہاں موجود کئی لوگوں پر گہرا نفسیاتی اثر چھوڑا۔ شعیب اختر بھی انہی میں شامل تھے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چند لمحوں کے لیے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ ہوٹل کے باہر خوف، چیخ و پکار اور افراط فری کا عالم تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک کھلاڑی نے محسوس کیا کہ کھیل سے بڑی بھی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، اور یہی واقعہ ان کی زندگی کے یادگار مگر تکلیف دہ تجربات میں شامل ہو گیا۔ ہر کامیابی کی قیمت ہوتی ہے۔ لوگ اکثر صرف ٹرافیاں دیکھتے ہیں، ریکارڈز دیکھتے ہیں اور شہرت دیکھتے ہیں، لیکن ان کامیابیوں کے پیچھے کتنی قربانیاں ہوتی ہیں وہ کم ہی نظر آتی ہیں۔ شعیب اختر بھی میدان میں ہمیشہ مضبوط دکھائی دیتے تھے، لیکن مسلسل انجریز ان کے کریئر کا حصہ بنتی رہیں۔ کئی بار ایسا لگا کہ شاید اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ گھٹنے، ٹخنے اور جسم کے دوسرے حصے بار بار جواب دینے لگے۔ ہر انجری کے بعد ایک ہی سوال اٹھتا، کیا اب شعیب اختر واپس آ سکیں گے؟ لیکن ہر بار وہ دوبارہ میدان میں آتے اور پہلے ہی اسپیل میں اپنی رفتار سے سب کو حیران کر دیتے۔ لیکن سب سے بڑا طوفان ابھی باقی تھا۔ شعیب اختر کی زندگی میں اصل ہلچل اس وقت آئی جب ان کے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے۔ ایسے فیصلے ہوئے جنہوں نے ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کا بین الاقوامی کیریئر خطرے میں دکھائی دینے لگا، اور پھر انہوں نے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جن کے نام سن کر پورا ملک حیران رہ گیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کیوں ان کی مدد مانگی گئی؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اب تک آپ نے شعیب اختر کی جدوجہد، کامیابیاں اور مشکلات کے بارے میں سنا، لیکن اب کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جہاں کرکٹ کے میدان سے زیادہ بحث میدان کے باہر ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ان کا نام صرف رفتار کی وجہ سے نہیں بلکہ تنازعات کی وجہ سے بھی خبروں میں رہنے لگا۔ جب کیریئر خطرے میں پڑ گیا، ہر کھلاڑی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ شاید اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ شعیب اختر کے کیریئر میں بھی ایسا ہی ایک مرحلہ آیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اختلافات بڑھ گئے، ان پر پابندی عائد کی گئی اور مستقبل غیر یقینی دکھائی دینے لگا۔ اسی دوران دنیا کی سب سے بڑی ٹی20 لیگ IPL اپنے آغاز کی تیاری کر رہی تھی۔ ایسے میں اگر پابندی برقرار رہتی تو ان کے لیے یہ بڑا موقع ضائع ہو سکتا تھا۔ وہ رابطے جن پر آج بھی بات ہوتی ہے، شعیب اختر نے بعد میں اپنی خود نشت میں دعوی کیا کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے 72 سیاسی شخصیات سے رابطہ کیا تاکہ معاملہ حل ہو سکے۔ ان کے مطابق مختلف لوگوں کی مداخلت کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بات چیت ہوئی اور آخرکار پابندی ختم ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تفصیلات شعیب اختر کے اپنے بیان پر مبنی ہیں اور مختلف افراد یا اداروں کی اپنی رائے یا موقف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پابندی ختم ہونے کے بعد ان کے لیے IPL کا راستہ کھل گیا۔ IPL اور ایک یادگار آغاز۔ جب شعیب اختر میدان میں اترے تو سب کی نظریں ان پر تھیں۔ کئی لوگوں کو شک تھا کہ کیا وہ پہلے جیسی رفتار سے بولنگ کر سکیں گے، لیکن انہوں نے اپنے پہلے ہی نمایاں میچوں میں ثابت کر دیا کہ ان کی رفتار اور خطرناک بولنگ اب بھی برقرار ہے۔ انہوں نے کئی بڑے بلے بازوں کو آؤٹ کیا اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی کارکردگی نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلا دیا کہ فارم عارضی ہو سکتی ہے لیکن غیر معمولی صلاحیت دیر تک یاد رکھی جاتی ہے۔
شاہ رخ خان کے بارے میں ان کی رائے IPL کے دوران شعیب اختر کی ملاقات بالی ووڈز پر اسٹار شاہ رخ خان سے بھی ہوئی، جو اس وقت کولکتہ نائٹ رائڈرز کے شریک مالک تھے۔ بعد میں شعیب اختر نے کہا کہ انہیں محسوس ہوا کہ کچھ مالی توقعات پوری نہیں ہوئیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس تجربے سے انہیں یہ سبق ملا کہ ہر زبانی یقین دہانی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کی ذاتی رائے تھی جسے انہوں نے اپنی زندگی کے ایک سبق کے طور پر بیان کیا۔ برائن لارا والا دلچسپ واقعہ کرکٹ کی دنیا میں برائن لارا ان کے پسندیدہ بلے بازوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک میچ سے پہلے شعیب اختر نے احتراماً ان سے کہا کہ ان کے خلاف بولنگ کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ بعد میں ہلکے پھلکے مذاق کے دوران ایک غلط فہمی پیدا ہوئی اور پھر میچ میں ایک تیز گیند لارا کو جا لگی۔ کچھ عرصے تک مختلف باتیں گردش کرتی رہیں، مگر بعد میں یہ واضح ہوا کہ معاملہ کسی ذاتی دشمنی کا نہیں تھا، بلکہ کھیل کے دوران پیش آنے والا ایک حادثہ تھا۔ اگر وہ اداکار بن جاتے، شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی۔ اگر وہ یہ پیشکش قبول کر لیتے تو ممکن ہے آج ہم انہیں صرف کرکٹ نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہوتے، لیکن انہوں نے کرکٹ کو ترجیح دی۔ بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ کبھی کبھی انہیں یہ سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہ تجربہ کیسا ہوتا۔ شعیب اختر صرف ایک بولر نہیں تھے، ان کی شخصیت صرف کرکٹ تک محدود نہیں رہی۔ انہیں مہم جوئی پسند تھی، نئے تجربات، تیز رفتار زندگی اور ہر لمحہ کچھ مختلف کرنے کا جذبہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی میدان کے اندر بھی خبروں میں رہی اور میدان کے باہر بھی۔ شعیب اختر کی کہانی ہمیں صرف ایک فاسٹ بولر کی داستان نہیں سناتی، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے بیماری دیکھی، غربت دیکھی، ناکامیاں دیکھیں، کامیابیاں حاصل کیں، تنازعات کا سامنا کیا اور پھر بھی اپنی پہچان قائم رکھی۔ ممکن ہے ہر شخص ان سے اتفاق نہ کرے، ممکن ہے ان کے بارے میں آراء مختلف ہوں، لیکن ایک بات سے انکار کرنا مشکل ہے، جب بھی دنیا کے تیز ترین فاسٹ بولرز کا ذکر ہوگا، شعیب اختر کا نام ضرور لیا جائے گا۔ اور شاید اسی لیے ان کی زندگی آج بھی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ یہ صرف ریکارڈز کی کہانی نہیں بلکہ عزم، خود اعتمادی، غلطیوں، واپسی اور مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ شعیب اختر کی زندگی کا کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ شخصیات کی ایسی ہی انکہی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔